نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قریب مل کے بیٹھیے۔ آج کی تلاوت میں 25واں پارہ الیہ یرد اس کا آدھا پارہ اور 26واں پارہ حامیم اس کا پونا پارہ مکمل سوا پارے کی تلاوت ہوئی، جس میں سورہ زخرف کی 60 پر 4 آیتیں، سورہ دخان کی 50 پر 9 آیتیں، سورہ جاسیہ کی 30 پر 7 آیتیں، سورہ احقاف کی 30 پر 5 آیتیں، سورہ محمد کی 30 پر 8 آیتیں، سورہ فتح کی 20 پر 9 آیتیں، سورہ حجرات کی 18 آیتیں، مکمل 280 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تلاوت کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے توحید کا پیغام دیا، آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا، تمہارے معبودوں سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے پیغام کو اپنے خاندان کے اندر قائم کر دیا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ انہوں نے توحید کے کلمے کو اپنے خاندان کے اندر جاری کر دیا۔ اللہ کی شان ہے، جتنے پیغمبر آئے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ سارے پیغمبروں نے توحید کا پیغام اپنی اپنی قوم کو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ عرب کے لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کیا ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا یہ اقرار بیکار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ شرک سے بیزاری کا اعلان انہوں نے کیا، توحید پر قائم تھے۔ اللہ تعالیٰ رب والوں سے کہتے ہیں شرک کو چھوڑ کے توحید پر آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کا وہ جملہ نقل کیا، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ۔ فرعون اپنے قوم میں کھڑے ہو کر آواز دی، قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، کیا میرے ہاتھ میں مصر کی بادشاہت نہیں؟ میرے نیچے سے نیل کی نہر بہتی ہے۔ اس نے ایسا محل بنایا تھا، اس کے محل کے نیچے سے نہریں بہتی تھیں۔ اس نے یہ 2 باتیں اپنے قوم کے سامنے کہا، میرے ہاتھ میں مصر کی حکومت ہے، میرے محل کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دوسری بات اس نے کیا کہی؟ وہ کہتا ہے انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین۔ میں موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکونت ہے، وہ کیا ہے؟ حقیر ہے، وہ بات نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے محل میں آگ کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے ان کے زبان میں لکونت آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حقیر دکھانے کے لیے اس نے یہ جملہ کہا۔ وقت کیا ہے، ہمیشہ ہمارا نہیں ہوتا۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا، اس کی زبان سے توحید کے الفاظ نکلے، ایمان لانے کا دعویٰ کیا، مگر اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا۔ پانی پر غرور تھا، اللہ تعالیٰ اسی پانی کے اندر اسے ڈبو دیا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ جنت کی نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں، جو بھی آپ چاہیں گے وہ نعمتیں آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنت میں کیا ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کا ذکر کیا۔ جہنم میں جل جل کے لوگ کیا ہے، عذاب سے برداشت نہ کر کے جو داروغہ ہوتا ہے اسے کہیں گے یا مالکو لیقضی علینا ربک، اے مالک۔ جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے، نگران کا نام۔ تمہارے رب سے کہہ دو اللہ تعالیٰ مجھے موت دے، ہم کو موت دے۔ یہ ہونے والی بات نہیں، کیونکہ جہنم میں ہمیشہ عذاب کے اندر مبتلا رہنا ہے، عذاب کو برداشت کرنا ہے، اور عذاب کے ساتھ ان کا جینا اٹھنا ہے۔ موت نہیں آئے گی، کسی کے پاس درخواست کرنے سے ان کی کوئی درخواست قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد والی سورت سورہ دخان ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کرتے ہوئے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے مبارک رات میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری تاخراتوں میں سے کوئی ایک تاخرات ہوتی، اور اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیہا یفرح کل امر حکیم، سال بھر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ اس شب قدر سے لے کر آنے والی شب قدر تک کیا کیا ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کس کی کتنی روزی ہے، کون مرنے والا ہے، کون دنیا میں آنے والا ہے، کون مالدار ہوگا، کون فقیر ہوگا، کسے عزت ملنے والی ہے، کسے ذلت ملنے والی ہے، یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دھواں کا ذکر کیا۔ دخان کے معنی کیا ہے؟ دھواں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 نشانیاں بتائیں۔ ہم کو معلوم ہے 3 زلزلے ہوں گے، ایک عرب کے اندر، دوسرا مشرق میں، تیسرا مغرب میں۔ ایک دھواں کا پھیلنا ہے، ایک آگ یمن سے نکلے گی، تمام کو میدان حشر میں جمع کرے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، لوگوں سے بات کرنا، اور مشرق کے بجائے مغرب سے سورج نکلنا، یہ 10 نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کا دھواں جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے لوگوں کو چھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دھواں جب مومن کے پاس آئے گا، اس کے منہ میں جائے گا، اسے تھوڑا کھانسی ہوگی، سردی ہوگی۔ وہی کافر مشرک کے جسم میں دھواں جائے گا، جس طرح پسینہ آتا ہے اسی طرح اس کے جسم سے دھواں اندر جا کر پسینے کی شکل میں آئے گا، یہ اس کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ دوسری تفسیر یہ بتائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے لیے آپ نے دعا کی اے اللہ ان کے اوپر قحط سالی کو مسلط کر دے، جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ تو عرب کے لوگ، مکے والے بھوک کی حالت میں آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، دھواں نظر آتا۔ یہ 2 تفسیریں کی گئیں۔ ایک کیا ہے؟ قیامت کا دھواں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بدوا کے طور پر بھوک کے عالم میں، قحط سالی کے عالم میں ان کی نگاہیں آسمان پر اٹھیں، یہ بھی ایک دھواں کی شکل تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون والے جب سمندر میں ڈوب گئے، ڈوبنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض، ان کے ڈوبنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین رویا، اتنے بدبخت تھے، برے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر نیک آدمی مر جاتا ہے زمین اسے یاد کرتی ہے، اگر مسجد میں نماز پڑھنے والا ہوتا ہے دنیا سے چلا گیا، وہ جگہ اسے یاد کرتی ہے، میرے اوپر
عبادت کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان کا ایک دروازہ ہوتا ہے، لوگوں کے اعمال کیا ہیں اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب نیک آدمی مرتا ہے وہ دروازہ بھی روتا ہے، روزانہ اس کا عمل میرے دروازے سے اللہ کے پاس جاتا تھا۔ تو مومن کی یہ خوبی بتائی گئی، جب وہ زمین پر چلتا ہے ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہیں، جب مرتا ہے زمین بھی افسوس کرتی ہے، اسے بھی رونا آتا ہے اور آسمان کو بھی رونا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فرعون اس کا سارا لشکر پانی میں ڈوب گیا، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا نہ زمین رویا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کے لیے جہنم کا کھانا، کانٹے کا درخت جسے زقوم کہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ زقوم کیا ہے؟ جہنم کے نچلے حصے سے اگتا ہے، اس کی پیداوار وہاں سے۔ جہنم کی آگ کیا ہے؟ جلانے والی، مگر یہ درخت کیا ہے؟ جہنم میں اگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جہنم والوں کو یہ درخت کھلایا جائے گا، اس کی گرمی کی وجہ سے پیٹ کے اندر جس طرح پانی کھولتا ہے اس کے رگوں کے اندر گرماہٹ پیدا ہو جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے سروں کے اوپر گرم گرم پانی ڈالا جائے گا۔ حالت کیا ہوگی؟ کانٹے دار درخت حلق کے اندر اٹک جائے گا، نہ باہر آئے گا نہ پیٹ میں جائے گا، اس کی حرارت کی وجہ سے اس کا پیٹ کھولتا ہوا ہوگا، اوپر سے گرم گرم پانی ڈالا جائے گا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سوچنے کی ہمیں ترغیب دلاتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ جاثیہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیوں کو ذکر کیا، آسمان، زمین، ستارے وغیرہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر غور کرو، جو بھی عقل رکھتا ہے، جس کے پاس بھی عقل سلیم ہے، اس کے لیے نشانیاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا بعض لوگ کیا ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں، وہ اپنے زبان سے کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، مرنا جینا ہے، یہ دنیا کیا ہے، ہم کو دنیا میں لاتی ہے، دنیا ہی ہم کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے کہنے والوں کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ گمان کے حق کے طور پر کہتے ہیں، گمان پر ان کا ایمان ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا کے بعد کوئی اور دنیا نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، جو کچھ ہے اسی دنیا کے اندر ہے، یہی زندگی ہے، یہی مرنا ہے، اس کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا بعض لوگ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ قیامت کا ہمیں علم دیتے ہیں، اگر قیامت صحیح ہے کسی کو آپ زندہ کر کے اٹھا کے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قیامت کا ایک وقت ہے، کسی کے کہنے کی وجہ سے ہم فوراً کسی کو زندہ کر کے ہمیں اسے قائل نہیں کرا سکتے، کیونکہ قیامت کا علم غیب پر ہے، جو غیب پر ایمان لائے گا اسے یقین ہوگا۔ ہر آدمی ایک ایک نشانی طلب کرے گا، مجھے یہ نشانی دکھاؤ میں ایمان لاؤں گا، مجھے آخرت پر یقین ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ آپ ان سے کہہ دو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تم تمام کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ کسی کے کہنے کی وجہ سے ابھی کسی کو زندہ کر کے دکھانا ہماری شان نہیں ہے، ہم نے ہر چیز کا ایک ٹائم متعین کر دیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اسے یقین ہے بچہ ہونے والا ہے، اگر وہ کہتا ہے 2 دن کے اندر بچہ میرے سامنے حاضر ہو جانا، لوگ کیا کہیں گے؟ دیوانہ کہیں گے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ بچہ کیا ہے 7 مہینے کے بعد 8 مہینے کے بعد دنیا میں آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قیامت کا ایک مرحلہ ایسا ہوگا سارے لوگ اللہ کے دربار میں گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً،
آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل اللہ کے دربار میں بیٹھی ہوئی نظر آئے گی، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارا اعمال کیا تھا، دنیا کے اندر ہم نے فرشتوں کے ذریعے لکھوایا، اسی اعمال کو ہم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورہ احقاف ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں ماذا خلقوا فی الارض، انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی بتاؤ۔ تم کہتے ہو یہ اللہ کے پارٹنر ہیں، شریک ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلا سوال کرتے ہیں ذرا بتاؤ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا۔ دوسرا سوال ام لہم شرک فی السماوات، اتنا بڑا آسمان ہے، آسمان کے اندر وہ اللہ کے پارٹنر ہیں۔ او آثارت من علم، تیسرا سوال کیا تمہارے پاس کسی نبی کا فرمان ہے، کسی کتاب کا کوئی علم ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پاس 3 سوالوں کے جواب نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ سب سے بڑا گمراہ، کیوں؟ جسے وہ پکارتا ہے قیامت تک اس کی پکار کو سننے والے نہیں۔ جو خبر میں آرام کرتے ہیں وہ قیامت تک کیا ہے کسی کی آواز کو سننے والے نہیں، اور قیامت کے دن یہی لوگ خبر سے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کیا آپ نے دنیا کے اندر تمہاری عبادت کی دعوت دی؟ وہ کہیں گے ہم کو ان کا پتہ نہیں، ہم تیری عبادت کرتے تھے، تیری عبادت کی ہم دعوت دیتے تھے، ہم نے اپنی عبادت کی طرف کسی کو دعوت نہیں دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ماں کی عظمت کو بتاتے ہوئے کہا ماں اپنے پیٹ کے اندر جو حمل ٹھہراتی ہے وہاں سے لے کر دودھ چھڑانے تک 30 مہینوں کا وقفہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہرتا ہے، وہاں سے لے کر دودھ چھڑانے تک ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، 30 شہرا، 30 مہینے تک۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی کے مستحق کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں۔ پھر اسی صحابی نے پوچھا دوسرے نمبر پر کون؟ تو آپ نے کہا ماں۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے کہا ماں۔ چوتھے مرتبہ انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا باپ۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی اہمیت کو بتایا کہ ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے۔ وہ تکلیف اٹھانے کے بعد دنیا میں تم آتے ہو، تمہارا فرض بنتا ہے ان کی خدمت کرنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی میں ہے۔ اگر ہم ماں کو راضی کرتے ہیں، باپ کو راضی کرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ اگر ہم ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے جنات شیاطین آسمان پر جایا کرتے تھے۔ ہر جن کی ہر شیطان کی ایک جگہ خاص تھی، وہاں بیٹھ کر فرشتوں کی بات سن کے زمین میں جو نجومی ہوتے ان کو لا کے بتاتے تھے۔ قرآن نازل ہونے کے بعد ان کا جانا بند ہو گیا۔ جنات نے آخر میں فیصلہ کیا، بیٹھ کر مشورہ کیا کوئی بات زمین پر واقع ہوئی ہے، اس وجہ سے ہمارا جانا بند ہو گیا، تم زمین میں پھیل کر دیکھو کیا واقعہ ہوا۔ تو جنات کی ایک جماعت وادی نخلا طائف کے اندر علاقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنات کی ایک جماعت وہاں پہنچتی ہے، قرآن کو غور سے سنتی ہے، سننے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ جنات نے کہا یہی قرآن کی وجہ سے ہمارا جانا آسمان پر بند ہو گیا، سارے مسلمان ہو گئے، اور اپنے قوم کے اندر جا کر انہوں نے اسلام کی طرف دعوت دی۔ بہت سارے جنات کیا ہیں مسلمان ہو گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے خاص قوم کے تھے، انسانوں کے لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ جنات کے بھی پیغمبر ہیں۔ قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں، جتنے جنات ہیں، آپ ان کے پیغمبر ہیں۔ جو بھی انسان مسلمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ محمد ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ اکثر جنت اور جہنم کے جو تفصیلات ہیں اسے بیان کیا۔ جنت کی نعمتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں 4 نہریں ہیں۔ پہلی نہر کیا ہے؟ پانی کی۔ پانی ایسا ہوگا اس کے اندر بدبو نہیں ہوگی، ہمیشہ فریش پانی ہوگا۔ دوسری نہر دودھ کی ہوگی اور اس کا ٹیسٹ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ تیسری نہر شراب کی ہوگی، اس کے متعلق کہا جاتا ہے پینے والوں کے لیے بڑا ٹیسٹ ہوگا۔ اور چوتھی نہر شہد کی ہوگی، بالکل پاک و صاف شہد ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ 4 نہروں کے علاوہ ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ کسی کو معاف کر کے، بخش کر، اسے جنت میں داخل کر کے ساری نعمتوں کا اسے مالک بنا دیا جائے۔ اس سے بہتر کوئی رضامندی اللہ کی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار دیتے ہیں۔ اقتدار ملتے ہی سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد کرتے ہیں، اپنے رشتوں کو توڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ پاور دیا، کچھ اقتدار دیا، حکومت دی، سلطنت دی۔ سلطنت حکومت کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، بھلائی کرنا، اپنے رشتوں کو جوڑنا، نعتوں کو جوڑنا، ان کے اندر دوری پیدا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد والی سورہ فتح ہے۔ اس سورت کے اندر یہ بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اعلان کیا۔ تقریباً 1400 صحابہ عمرے کے لیے نکل گئے۔ مکے والوں کو معلوم ہوا، حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو روک دیا۔ یہ کہہ کر روک دیا کہ تم مکہ چھوڑ کے چلے گئے، جب تم مکہ میں آتے ہو ہم کو بولنا چاہیے، ہم سے اجازت لینا چاہیے۔ تو دونوں طرف سے بات کرنے والے آتے رہے۔ آخر کار یہ طے پایا کہ صلح کر لی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ تو کاغذ پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ مکے والوں نے اعتراض کیا کہ ہم الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے، یہ مٹا دو، اس کے جگہ بسمک اللہم لکھو، ہم یہی جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مٹانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد یہ بات لکھی گئی، یہ صلح کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے جانب سے۔ مکے والوں نے اعتراض کیا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اگر مانتے ہم آپ کی مخالفت نہیں کرتے، اس وجہ سے رسول اللہ کو نکال دو، اس کی جگہ محمد بن عبداللہ یعنی عبداللہ کے بیٹے محمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں کیوں مٹاؤں؟ میں مٹا نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لفظ کہاں ہے بتاؤ۔ ان کو بتایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا۔ اس کے اندر بہت ساری شرطیں لکھی گئی۔ پہلی شرط یہ تھی 10 سال تک دونوں آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی اگر کوئی مکے کا آدمی مدینہ آ جائے، مدینے والے اسے واپس کر دیں گے۔ اگر مدینے کا آدمی مکہ جائے گا، مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس سال
عمرہ نہیں کریں گے، واپس مدینہ چلے جائیں گے، آئندہ سال عمرے کو آئیں گے، ہتھیار کے بغیر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کیا ہم حق پر نہیں، دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے ذریعے کیا کیا فائدے ہوئے تفصیل کے ساتھ بتایا۔ پہلا فائدہ یہ بتایا، صلح کے بعد بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ صلح سے پہلے اتنے مسلمان نہیں ہوئے جتنا صلح کے بعد مسلمان ہوئے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا، سب سے پہلے صلح توڑنے والے مکے والے تھے۔ اور ایک فائدہ یہ ہوا کہ مکے والوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنا پسند نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ اور محمد رسول اللہ پر انہوں نے اعتراض کیا۔ سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ قیامت تک آنے والے لوگ سورہ فتح جب پڑھیں گے محمد الرسول اللہ، حدیبیہ کا واقعہ پڑھ کر یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو بہر کیف صلح حدیبیہ کے ذریعے بہت سارے فائدے مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ بعض صحابہ نے کہا فتح مکہ سے بہتر کیا ہے ہمارے لیے صلح حدیبیہ ہے۔ یہیں سے اسلام کا آغاز ہوا، اسلام پھیلا پھولا، حجاز کے اندر اسلام کا ڈنکا بجا اور اس کے بعد سارا علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس صلح کے بعد مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ حجرات ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اخلاقی تعلیمات کو بتایا۔ اس کے اندر ایک اخلاقی پہلو یہ بتایا گیا، آپس میں کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، چاہے مرد ہو عورت ہو۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے خطاب کرتے ہیں لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ جو مذاق اڑاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے جس کا تم مذاق اڑاتے ہو اللہ کے نزدیک وہ ان سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ عورتوں سے کہا جاتا ہے کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ جو عورت مذاق اڑاتی ہے، جس کا مذاق اڑایا گیا، جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس عورت سے بہتر ہو سکتی ہے۔ مذاق کیا ہے؟ کسی کی برائی اسے حقیر سمجھ کر دوسروں کے سامنے بیان کرنا، دوسرا اسے سن کر ہنسنے لگنا، یہ سراسر کیا ہے؟ عیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس مذاق کو چھوڑ دو۔ اگر مذاق کے اندر سچائی ہے یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا میں جنت میں جاؤں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی، واپس جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے ہیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا تمام کو جوان بنا کر جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یہ سن کر خوش ہو جاتی ہیں۔ ایسا مذاق جس کے اندر سچائی ہے یہ جائز ہے۔ اگر کسی کی توہین، کسی کی حقارت ہوتی ہے وہ مذاق جائز نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہیں دینا چاہیے، برے لقب سے نہیں پکارنا چاہیے، کسی کی جاسوسی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سارے گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یہ بیان کی، اگر کسی کا مردار بھائی ہے، کیا کوئی آدمی اس کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم کسی کی برائی اس کی غیر حاضری میں کرتے ہیں گویا ہم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کی طاقت میں اسلام میں اضافہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مسلمان ہو کر اللہ پر رسول پر احسان مت جتاؤ،
بلکہ تمہارے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان کیا، تم کو مسلمان بنایا، تمہیں توحید کی طرف قائل کرایا، نبی پر ایمان لانے کی توفیق نہیں۔ یہ کہنا چاہیے میں مسلمان ہو گیا، میں مسجد میں نماز پڑھ کے اللہ پر احسان کر دیا، یعنی مسجد پر احسان کر دیا، اللہ پر احسان کر دیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو اگر آج کی تلاوت کے اندر یہ چند اہم باتیں ہمارے سامنے آئی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات،